بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 6 دسمبر سن 2022 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 509 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ شیخ محترم، پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب کیا عورت کا چہرہ کھلا رکھنا جائز ہے یا نہیں، کیونکہ اس میں علماء کرام کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس اختلاف کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی یعنی چہرہ کھلا رکھتی ہے تو کیا وہ گنہگار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو۔ تو جس شخص کے ساتھ مرد ہو یا عورت اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے تو وہ صرف یہ کہہ کر کے بھائی علماء کا اختلاف ہے لہذا ہم نہیں کرتے، اس سے اس کو جان نہیں چھوڑنے والی، اس لیے کہ وہ خود مفتی نہیں کہ اپنا مفتی بن گیا۔ الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، الاثم ما حاک فی صدرک، تو اصل چیز یہ ہے کہ تم جس اپنے طور پر زیادہ عالم، تجربے کار، متقی اور سمجھتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ ہاں بھائی اس کے فتوے پر عمل کرنا چاہیے، آپ اس سے پوچھو کہ یہ چیز میرے نزدیک مسئلہ ہے، مشکل ہے، میں کیا کروں۔ اب وہ اگر کوئی مسئلہ بتا دے رہا ہے چاہے اس طرف اور اس طرف تو آپ عمل کر لیں گے تو آپ کی ذمہ داری چھوٹ جائے گی۔ لیکن آپ یہ کہہ کر کے چلو یہ علماء کے نزدیک اختلافی مسئلہ ہے، اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، چلو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ظاہر بات آپ اللہ کے ہاں آپ اس کے سے بری نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کے اوپر آپ نے عمل نہیں کیا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، مجھے جس پر اطمینان ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا چہرہ پردے میں داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور کوئی صریح اور صحیح ایسی دلیل مجھے نہیں ملی جو اس حکم کو فرد سے سنت استحباب کی طرف جو موڑ دے۔ جو علماء متاخرین میں میرے نزدیک سب سے بڑے اور معتبر عالم علامہ البانی رحمہ اللہ ہیں، ان کی کتاب ایک نہیں دو تین کئی بار ہم نے پڑھی ہے، لیکن جو ہے مجھے ان کے دلائل پر اطمینان نہیں ہے، اور سارے کے سارے تقریباً استنباطات ہیں، بعض جو واضح ہیں یا تو صحیح نہیں ہے، جیسے حضرت اسماء کی روایت یا تو صحیح نہیں ہے، اور اگر صحیح ہے تو کیا یہ نہیں معلوم کہ ہاں بھائی یہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے، جبکہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ حجاب کے بعد کہ ہے کہ حالت احرام میں بھی ہوتی تو جب قافلے گزرتے تو اپنے چہرے کو چھپا لیا کرتی تھی، چہرے کو چھپا لیا کرتی تھی۔ تو میرے نزدیک ان علماء کا قول راجح ہے جو یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ واجب ہے، جب واجب ہوا تو اس کا مطلب ہے اس کا ترک گناہ ہوگا، الا یہ کہ وہاں پر کوئی مجبوری کی صورت پیش آ جائے۔ جی، انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا ہے کہ کھلا رکھنے کی کوئی گنجائش ہے، تو اس کا کچھ؟ بھائی دیکھیے، ہم نے واضح کر دیا ہے کہ اگر کوئی مجبوری نہیں تو گنجائش نہیں، لیکن کوئی مجبوری ہے، کوئی مجبوری ہے، مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اسے کہیں سفر کرنا ہے، اب اگر جو ہے اور مجبوری ہے اس کے لیے، ہر آدمی جو حالات ہوتے ہیں ان سے نپٹنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ فلاں چہرہ ڈھک کر کے نکلے تو اس کو چھیڑ خانی کی گئی، اس کو تنگ کیا گیا، اس کو یہ کیا گیا، اس کو یہ کیا گیا، میں بھی اگر تو ہر آدمی اتنا قوی ایمان نہیں ہوتا یا قوی اپنے بات حجت کا نہیں ہوتا کہ اس سے بحث کر سکے، تو اب اگر کوئی ایسی اس سے خطرہ ہے اپنی عزت کا تو ٹھیک ہے بول لے۔ تو گنجائش کا معنی کیا ہے؟ وہ مجبوری کی ہے، اور مجبوری جو جانتے ہیں لوگ افراد کے لحاظ سے اس کے درجات مختلف ہیں۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم فرض نمازوں کے بعد امام صاحب جو اجتماعی دعا کرتے ہیں کیا ایسی کوئی دلیل موجود ہے؟ اگر کوئی نہ کرے تو کیا کوئی گناہ ہوگا؟ بھائی دیکھیے، جب اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو آپ یہ پوچھیں کرنا تو گناہ نہیں، نہ کرنے کیا گناہ ہوگا؟ جب کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا مطلب بدعت میں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو اگر آدمی چھوڑ دے رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد انسان مصلی امام کی اتباع کا اصول نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے،
سلام پھیرنے تک ہے کہ جیسے امام کرے اسے ویسے کرنا ہے. اگرچہ ایک چیز کو وہ سنت نہیں سمجھتا لیکن امام کر رہا ہے تو وہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے امام کی اتباع کا حکم دیا ہے. لیکن جب سلام ہو گیا تو گویا امام کی اقتدا سے نکل گیا ہے تو اب اس کا وہ ملزم نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم کیا والدین کے جو محرم لوگ ہیں کیا وہ ان کے بچوں کے بھی محرم مانے جائیں گے؟ دیکھیے علی الاطلاق نہیں ہے. انسان کی کسی کی بھانجی ہے وہ اس کے لیے محرم ہے نا، لیکن اس کے بیٹے کے لیے محرم نہیں ہے. یہ کہیے کہ جو یعنی اصول ہیں، جو اصول ہیں جیسے ماں ہے، ماں کی ماں ہے، دادی ہے، اوپر جائیں یعنی اصول جنہیں کہتے ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے. جیسے والد ہے، والد کی پھوپھی ہے، والد کی خالہ ہے، تو وہ ہمارے لیے بھی کیا ہے؟ ماں کی خالہ ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی اس کا نیچے والوں کے لیے بھی تو محرمیت ہوگی. لیکن فروع کے اندر یہ چیز نہیں چلے گی، بلکہ بعد مثالیں اصول کی بھی پائی جائیں گی کہ وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے. نہیں یعنی یہاں بات فروع کی نہیں ہو رہی ہے. ایک محرم ہے وہ تو اپنی جگہ ٹکا ہوا ہے، وہ اپنی جگہ ثابت ہے. اب جو سامنے والا ہے اس کے بچے آگے، بھائی یہی تو ہم نے یعنی مثال کے طور پر بھانجی ہے، بھتیجی ہے، یہ تو محرم ہے. ہاں اب آگے ان کے بچے، ان کے بچوں کے بچے، اس کے لیے تو محرم ہیں. یعنی میری بھانجی کی جو اولاد ہے وہ میرے لیے محرم ہے، لیکن میرے بیٹے کے لیے نہیں. یہاں والدین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اپنے بارے میں نہیں. آپ والد نہیں پوچھ رہے ہیں کہ والد کے اور والدہ کے جو محرم ہیں وہ ہمارے لیے بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہی پوچھ رہے ہیں نا. والدین کے محرمات ہے کہ نہیں ہے، تو وہ ہمارے لیے یہ علی اطلاق نہیں، اس لیے کہ جو نیچے ہیں وہ نہیں ہو پائیں گے. جیسے میری خالہ زاد بہن ہے، میری خالہ زاد نہیں، میری پھوپھی زاد بہن ہے، تو میرے والد کے لیے تو وہ محرم ہوگی نا، اس لیے کہ بھانجی ہوگی ان کی. میری چچا زاد بہن ہے، میرے والد کے لیے تو محرمات میں سے ہے، لیکن ہمارے لیے نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم جیسے کہ شیعہ مذہب وغیرہ، عبداللہ بن سبا وغیرہ، یہ سب جو فتنے ہوا کرتے تھے، تو آج کے دور میں ان کی اگر کوئی نسل ہے یا ان کی طرف سے چلنے والے، ان کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ بھائی دیکھیے ہر جماعت کے اصول اور قواعد یہ منضبط ہو چکے ہیں، ان کے اصول ان کتابوں میں موجود ہیں. جیسے شیعہ ہیں، اثنا عشریہ ہیں، ان کے عقائد ان کی کتابوں میں ہیں. ایسے ہی خوارج جو تھے ان کے جو عقائد مرتب ہوئے، مثال کے طور پر خوارج یہ مرتکب کبیرہ کو وہ کافر کہتے تھے اور دائمی جہنمی کہتے تھے، مرتکب کبیرہ کو. اسی طریقے سے وہ جو ہے خوارج، ان کے نزدیک ایمان جو ہے وہ گھٹتا اور بڑھتا نہیں تھا، ان کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں تھا. اسی طریقے سے وہ امام وقت پر خروج کو اپنے لیے جائز سمجھتے تھے. تو یہ جو ان کے اصول ہیں، آج بھی جو ان کے اصول پر آئے گا، اگر مکمل طور پر جائے تو ہم کہیں گے وہ خارجی ہے، اور اگر مکمل طور پر نہیں کسی ایک چیز کو قبول کر لے، ہمارے یہاں یہ جو عام کر دیتے ہیں اس میں خارجی ہونے کا حکم نہیں. ہم مثال کے طور پر ایک شخص ہے ایمان کے اندر گھٹنے بڑھنے ہے نا، یا مرتکب کبیرہ کو کافر نہیں سمجھتا ہے، صرف امام کے اوپر خروج کا، تو ہم کہیں کہ اس نے خارجیوں کے مسلک کو اختیار کیا ہے. ہم یہ نہیں کہ وہ خارجی ہے جی، اس لیے کہ اب جو چاہے خارجی ہیں جیسے عبادیہ آج کل ہیں، یا شیعہ ہیں، معتزلہ ہیں، ان کے اصول اور قواعد جو ہیں نا اب مرتب ہو چکے ہیں. تو جو شخص ان کو اپنا لیتا ہے وہ ہوگا، تمام کو اپنائے گا تو مکمل ہو جائے گا. جزوی طور پر جزوی طور پر اس کی اندر وہ صفت پائی جائے گی. نہیں ایک بھی اگر کوئی صفت اختیار کر لے تو وہ دائرہ اسلام میں رہے گا. بھائی اولاً تو یہ کہیے کہ خوارج کے اوپر جمہور علماء نے مذہب سے خارج ہونے کا حکم، کافر کفار کا حکم نہیں لگایا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے ان سے قتال نہیں کیا کہ وہ کفار ہیں، اس لیے ان سے قتال کیا کہ وہ بغات ہیں، ہے کہ نہیں؟ بلکہ حضرت علی کا مشہور قول ہے اخواننا بغوا علینا، انہوں نے کہا کہ ہم مرتد ہو گئے، نہیں کہا حکم لگایا ہے.
تو یہ مسئلہ بڑا ہے، اہم ہے کہ ہر انسان، ہر شخص کے اوپر کسی کو کوئی ایسی صفت پائی جائے جو شیعہ کے اندر، جو ان کے اندر تھی، اس کے اوپر حکم لگا دیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اس سلسلے میں تدبر اور فکر سے کام لینے کی ضرورت ہے. جی ایسی قادیانیوں کی بھی اگر کوئی صفت پائی جائے تو ظاہر بات ہے، اگر کوئی مکمل قادیانی ہے، ظاہر بات تو وہ کافر ہیں، مذہب اسلام سے خارج ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر قادیانوں کسی ایک مسئلے میں کسی کو اپنا اجتہاد ہے، تحقیق ہے، یہ ہے وہ ہے، اب مثال طور بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اٹھائے نہیں گئے ان کا جو ہے، اب باقی تمام عقیدے میں مسلمانوں کے ہیں، صرف اس عقیدے میں تو ہم کیا کہیں کافر ہو گئے. ظاہر بات ہے ایسا حکم نہیں لگنے پائے گا. جی لگے گا. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ہم سنتے رہتے ہیں کہ بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا گیا اور بعض کو قتل کی سازش کی گئی، کن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے سب کی تفصیل آئی. سازش تو ہر ایک کے بارے میں کی گئی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کی سازش کی گئی ہے کہ نہیں ہے. لیکن جہاں تک قتل کا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یحییٰ بن زکریا ان کو قتل کیا گیا، حضرت زکریا کے بارے میں آتا ہے ان کو قتل کیا گیا. لیکن تمام کن کن کو قتل کیا گیا اس کی تفصیل جو ہے میرے سامنے نہیں ہے، واللہ اعلم. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ ہاں بنو اسرائیل نے نبیوں کو قتل کیا ہے، جیسے قرآن اس کے اوپر صریح دلیل ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر کبھی وقت کم ہو تو ظہر کی جو پہلے کی جو 4 رکعت ہے، پہلے 2 پڑھ کے فرض کے بعد اگر 2 پڑھا جائے تو کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، اس وجہ سے کہ فرض کی جو فرض سے ظہر سے پہلے کی جو 2 سنت ہے اس کو الگ الگ کر کے پڑھا جا سکتا ہے. تو اگر کوئی آدمی 4 کا برابر التزام کرتا ہے، اب کسی وجہ سے ایک بار نہیں رہ گیا تو اس بار نہیں پڑھ سکا ہے کہ نہیں. یہ نہیں کہ کبھی التزام کرتا ہے کبھی نہیں، کبھی تو اوپر بھی ہوئے، جیسے کہ جانتے ہیں شوافع اور حنابلہ کے ہی مسئلہ کہ 2 مؤکدہ ہے 2 غیر مؤکدہ ہے. لیکن اگر کوئی آدمی 4 کا التزام برابر کرتا ہے، ایک دن آیا نہیں پڑھ سکتا تو ٹھیک ہے، ظہر کے بعد جو ہے سنت کے بعد وہ پڑھ لے گا. لیکن پہلے ظہر کی بعد کی سنت پڑھے گا، پھر اس کے بعد اس کو ادا کرے گا. ایک معنوں میں 4 پڑھے گا پھر ظہر کے بعد، کوئی حرج نہیں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم یہاں پر ہمارے پاس کچھ نوجوان ساتھی ہیں جنہوں نے کسی مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، بلکہ انہیں عربی بھی سے واقفیت نہیں ہے، لیکن انہوں نے اردو میں کچھ کتابیں وغیرہ پڑھی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اصول حدیث سے متعلق اردو میں ساری کتابیں پڑھی ہیں اور جو بھی ڈاؤٹ تھا ہم نے وقت کے جو امام صاحب وغیرہ ان سے حاصل کیا علم، اور اب وہ جو ہے حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے پر حکم لگانا شروع کر چکے ہیں. یہاں تک کہ بہت ساری احادیث پر وہ صحیح اور ضعیف کا حکم لگاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض احادیث کے بارے میں جہاں پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا، انہوں نے کہا کہ متساہل تھے اس طریقے سے. تو ایسے لوگوں کی تحقیق اور ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کو سمجھائے، نہ مانے تو ان کو ان کے حالت پر چھوڑ دے. ان کے ساتھ بحث کرنا، چھیڑ خانی کرنا، ان کو جو ہے موقع دینا ہے اور ان کو آگے بڑھانا ہے. ایسے قسم کے بشرط سوال کہ وہ عربی نہیں جانتے، کسی مدرسے یا یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم نہیں حاصل کی ہے، صرف اردو کے ذریعے سے پڑھا ہے. آخر اردو کے ذریعے سے کون سی جو اہم کتابیں اصول حدیث کی اس کو انہوں نے پڑھا ہے؟ آئے تدریب الراوی پڑھا ہے انہوں نے، الباعث الحثیث پڑھا ہے انہوں نے، مقدمہ ابن صلاح پڑھا ہے انہوں نے، امام سخاوی کی جو ہے عراقی کی جو اصول پر حدیث ہے اس کو پڑھا ہے انہوں نے. آخر کون سی پڑھے؟ یہ اردو کے جو مصطلحات لکھ دیے گئے، اردو میں لکھ دیے گئے ہیں لوگوں کی آسانی کے لیے، ان کو پڑھ کر کے اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہاں ہم اور تقریب و تہذیب کو سامنے رکھ کر کوئی یہ سمجھے کہ ہاں حدیث کے اوپر حکم لگائیں گے، تو ایسا کہ مغرور ہے، اسے دھوکے میں رکھا گیا. اس کی مثال یہ ہے کہ وہ آج کل نیٹ کے اوپر جو دوائیں آتی ہیں نا، ان کو پڑھ کر سمجھے کہ اب حکیم بن گئے ہیں. وہ اب اس نے کوئی چورن بنایا ہے نا اور اس کو کہا کہ ہاں بھائی یہ پیٹ میں گیس کی دوا ہے، اب جس کو دے رہا ہے ایک شخص ہے، اس کو دیا، اس کو بلڈ پریشر ہے، اس کا بلڈ پریشر ہائر ہو گیا. تو ایسے لوگ جہاں نیم حکیم خطرے ہے، جہاں نیم ملا خطرے ایما جو کہا گیا ہے وہ سچ ہے. تو ایسے لوگ بنانے سے زیادہ بگاڑتے زیادہ ہیں.
جہاں تک علامہ البانی کا تعلق ہے، یہ کہہ دینا کہ ہر بات میں علامہ البانی نعوذ باللہ من متساہل ہیں، یہ چھوٹی منہ اور بڑی بات ہے. ان لوگوں کو شرم آنا چاہیے کہ کیا ہے اور کس بڑے عالم پر یہ بات کر رہے ہیں. اور بعد اس پر نظر ڈالا جو بعض حدیثوں کو ذکر کیا ہے، مثال کے طور پر حضرت عائشہ کی وہ حدیث رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی والی حدیث ہے، لیلۃ القدر کی جو دعا ہے. آخر ان سے سوال ہے کہ کون سا معتبر کبار علماء میں عالم ہے جنہوں نے اس کو ضعیف کہا؟ امام دارقطنی رحمہ اللہ کا اصل میں ایک قول ہے کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عبداللہ ابن بریدہ نے، یا سلیمان نہیں، عبداللہ ابن بریدہ نے روایت کیا ہے، اور عبداللہ ابن بریدہ کی ملاقات حضرت عائشہ سے نہیں ہے. یہ امام دارقطنی کا قول ہے، لیکن علماء نے اسے برابر قبول نہیں کیا ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ کی زندگی کا بہت بڑا وقت پایا ہے حضرت عبداللہ ابن بریدہ نے. ایک چیز، حضرت عبداللہ ابن بریدہ پر یہ الزام نہیں ہے کہ ہاں وہ مدلس ہیں. جب معاصرت پائی جا رہی ہے اور یہ بھی ہے کہ مدلس نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہاں بھائی وہ غیر معتبر ہیں، ہے کہ نہیں ہے، تو کس بنیاد پر کہا جائے کہ ہاں بھائی یہاں پر انقطاع ہے؟ اسی لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے. حافظ ابن حجر نے بھی اسے قبول کیا ہے کہ نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب کہ ایسی بعض چیزیں جو نکات ہوتی ہیں، اور میں جانتا ہوں 100% ہے وہ لوگ اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہے ہیں، کسی عصر حاضر کے مثلا ہو سکتا ہے کہ جیسے یہاں پر شیخ علوان ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ایسے ہی کسی نے ایسے حدیث بات کہی ہو، ورنہ دارقطنی تک ان لوگوں کی رسائی کہاں ہے؟ ان لوگوں کی رسائی کہاں ہے امام دارقطنی کی کتابوں تک کہ جہاں پر امام دارقطنی نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں؟ تو کسی سے نقل کیا، علامہ البانی کی تقلید کو چھوڑ کر دوسرے کی تقلید آپ نے کر لی ہے. تو علی کل حال اس طریقے سے صرف اردو پڑھ کر کے فتویٰ دینا، اردو پڑھ کر کے اور اس سے آگے بڑھ کر کے احادیث کے اوپر حکم لگانا، یہ بہت بڑی جرأت ہے. وہ لوگ یہ ذرا اللہ کا خوف کریں کہ قیامت دن اللہ تبارک وہ ہوگے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگے، وہ ہوگے اور اللہ تعالیٰ ہوگا، اس کا کیا جواب دیں گے وہ لوگ؟ تو ایسا کرنے پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا حکم لگانا انہی کے اختیار میں تھا؟ ان کے اختیار میں نہیں، ان جیسے لوگوں کے اختیار میں. تو ان جیسے لوگ نہیں بن سکتے؟ بالکل بن سکتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے آپ بن جائیں اردو پڑھ کر کے، ہم بن جائیں گے صرف دعوت کا کام کر کے ہم بن جائیں گے ان جیسے لوگ. تو ان جیسے بنے کون کہتا؟ ہم تقلید کے قائل نہیں ہیں، لیکن ہم ذہنی آوارگی کے بھی قائل نہیں ہیں کہ ہر آدمی اپنے طور پر علامہ بن جائے. جی اس کے لیے بہت کچھ دینا پڑتا ہے، قربان کرنا پڑتا ہے حدیثوں کو. کسی حدیث ایک حدیث پر حکم لگانے کے لیے ضروری ہے دیکھا جائے کہ اس کے طرق کیا ہیں، شواہد کیا ہیں، اہل علم نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. جی اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیا جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم ایک حدیث میں ہے کہ انسان جب بھی آنکھ کھلے تو اسے نماز وہ پڑھ سکتا ہے، یعنی فجر کی نماز کے بارے میں جب بھی آنکھ کھلے پڑھ سکتا ہے، لیکن جیسے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی فجر کی نماز کے لیے سو گیا تو پھر شیطان اس کے کان میں جو ہے پیشاب کر دیتا ہے. تو اس طریقے سے دونوں حدیثوں کا کیا مطلب ہوگا؟ کہیں یعنی سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے. یہ کوئی دشواری نہیں ہے. پہلی حدیث کا جو تعلق ہے وہ آدمی اس کی نیت جو ہے فجر کے لیے مکمل نیت اٹھنے کی ہے، لیکن غفلت ایسی طاری ہوئی کسی وجہ سے کہ وہ سویا رہ گیا، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. لیکن دوسرا شخص ہے وہ جان بوجھ کر کے ایسا کام کر رہا ہے. دنیا کے اصول میں دیکھ لیجئے، آپ دنیا کے اصول میں دیکھ لیجئے، ایک شخص ہے وہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے، راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی، وہ نہیں پہنچ سکا، تو آپ اس کو معذور سمجھیں گے نہیں معذور سمجھیں گے؟ ہے کہ نہیں؟ لیکن دوسرا شخص آنا چاہتا ہی نہیں کہ ضرورت جا کر کے جانے دو، تو اس کو معذور سمجھیں گے آپ؟ تو یہ شخص جو ہے جو سو گیا ہے، اس لیے لیس فی النوم تفرید، نوم کے بارے میں نہیں کہتے کہ ہاں بھائی اس سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے. کوتاہی اس شخص پر ہے جو جان بوجھ کر کے چھوڑ دے یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے. تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں. وہ یہ محمول ہے ان لوگوں پر، یعنی یہ وعید جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو جان بوجھ کر کے سوئے رہ جاتے ہیں. اور جو لوگ ایسے ہی یعنی غلطی سے یا بھول کر یا نیند سے سو گئے تو ان کے اوپر نہیں ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ان کو زیادہ اجر نہ ملے
کیوں؟ زیادہ افسوس ہوگا، استغفار کرتے رہیں گے، آئندہ مزید اس کے لیے کوشش کریں گے تو ان کی یہ چیزیں ضائع ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. جی اسی کا قریب کا سوال ہے. بہن پوچھتی ہے کہ شیخ رات کو آیت الکرسی پڑھنے میں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رات کو آیت الکرسی پڑھے تو شیطان اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس کے قریب نہیں آتے ہیں، لیکن دوسری حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یعنی انسان کے ناک میں جو ہے شیطان رات گزارتا ہے. دونوں میں کیسے سمجھا جائے گا؟ دونوں اس کو اس طریقے سے سمجھیے، اس کو سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سونے کے لیے جاتا ہے بستر پر تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی جاتا ہے اور ایک شیطان بھی جاتا ہے. جی. اگر وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے سوتا ہے تو فرشتہ شیطان کو بھگا کر کے نگرانی کرنے لگتا ہے. جی. ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر اللہ کا نام لے کر کے نہیں سوتا تو شیطان فرشتے کو بھگا کر کے. تو اس سے مراد وہ خاص فرشتہ ہے جو اس کام کے لیے ہے، نہ ایک ہی عام فرشتے. دو فرشتے ہو غائب ہوں گے، وہ نہیں غائب ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے اس سے مراد وہ شیطان ہے جو ورغلاتا ہے، وسوسے دلاتا ہے، خواب میں ڈراتا ہے، یہ کرتا ہے. اور وہ جو ہے وہ عام ہے جو شیطان قرین کے طریقے سے انسان کے ساتھ ہمیشہ لگا ہوا ہے. جی تو دونوں کا محمل الگ الگ ہے. جی اگلا سوال ہے. بہن پوچھتی ہے کہ شیخ مطہر اگر میاں بیوی مل کر برابر کی حصہ داری میں ایک مکان خریدا ہوا ہو اور اس میں ایک شرط یہ بھی ہو کہ کسی کی ایک کی وفات کے بعد وہ مکان دوسرے کے پاس چلا جائے گا، تو اس صورت میں کیا بچے اپنی ماں یا باپ کی وفات کے بعد تقاضا کر سکتے ہیں کہ مکان بیچ کر ان کو وراثت میں حصہ دیا جائے اس وقت جب ماں یا باپ کے پاس رہنے کے لیے اور کوئی جگہ نہ ہو؟ دیکھیے یہ مسئلہ میرے نزدیک مشکل ہے، لیکن جو اصول بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ چیز وراثت میں تقسیم ہوگی، لیکن یہ المسلمون علی شروطہم یہ چیز یہاں نافذ ہوگی یا نہیں کسی اور صاحب علم سے طرف رجوع کر لیں. اس لیے کہ جہاں تک وراثت کا معاملہ ہے، وقف کا معاملہ ہے، ہدیہ کا ہے، ہبہ کا ہے، یہ اپنی زندگی میں ہے نا کہ وفات کے بعد ہے. اب زندگی میں ہی دے دیں، کہاں دے رہا ہے زندگی میں؟ تو لیے کا میرے موت کے بعد تمہیں یہ ملے گا، گویا تو کہاں دیا زندگی میں؟ ایگریمنٹ ہے، اتفاق ہے، ایگریمنٹ ہے، لیکن وہ صرف کب تک ہے، نافذ کب ہوگا؟ اصل اعتبار نفاذ کا ہے. اب اگر کوئی شخص یہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے پوری پراپرٹی کیا ہے وہاں دے دی جائے گی، تو لکھ کے جائے کا مطلب قبول ہوگی نہیں. اصل اعتبار نفاذ کا ہے، دینا اپنی زندگی میں دے کر کے چلے جاؤ، تم اس سے دستبردار ہو جاؤ، تم اس سے دستبردار ہو جاؤ. اگر شوہر یا بیوی اپنی زندگی میں شوہر جاتا ہے لکھ دیتا ہے کہ بھائی اب یہ تمہارا ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، اب اگر تم مجھے رہنے دیتی ہو تمہاری مہربانی ہے، اور نہیں تو میں کسی دوسرے کمرے میں گھر میں رہتا ہوں تو ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں صورت کیا ہے کہ شرط ہے اور یہ ہے کہ ہاں بھائی مرنے کے بعد اس کا ہو جائے گا اور اس کا ہو جائے گا، ہے یہی نا؟ تو جو وصیت ہوتی ہے ثلث کی نافذ ہوتی ہے اور غیر ورثہ کے لیے، نہ کہ ورثہ کے لیے. جی نہیں، یہاں پر شوہر اگر دے دے مثال کے طور پر، چلو ہم نے بیوی تم کو دے دیا سب کچھ، ٹھیک ہے یہ تمہارا ہے، اس طریقے سے بیوی نے بھی اگر لکھ دیا تمہارا ہم نے تمہیں دے دیا، کوئی حرجہ نہیں. تو اب ہوگا کس کا؟ یہ جس کو دے دیا گا اس کا ہوگا. نہیں، شوہر نے بیوی کو دے دیا، بیوی نے شوہر کو دے دیا، کسی نے کسی کو نہیں دیا، اس کا مطلب کسی نے کسی کو نہیں دیا ہے. بھائی کیا دے رہی وہی تو ہے نا، وہ اپنا حصہ اس کو دے. اب دونوں بھی اس کو بیچنے کا اختیار رکھتے ہیں کبھی بھی. ہاں تو ٹھیک ہے زندگی میں بیچ دیں. نہیں تو بیچنے کا اختیار تو نفاذ کب ہوگا؟ یہی چیز وہی بات ہے نا. نفاذ کہاں ہو رہا ہے؟ نفاذ تو ہے اس میں. کہاں نفاذ ہے؟ کمال ہے شیخ، ملکیت کے سارے اختیارات دیے گئے ہیں تو پھر کیا ملکیت نہیں؟ کہاں ہے؟ وہ کر رہا ہے وہ اس کا، وہ کر رہا ہے اس کا. وہ بیچنے کہا تھا میں نہیں بیچنے دوں گا، تم نے کہا تھا نا تمہارا بھی ہے. آپ یہی تو کہہ رہے ہیں، بیوی کہتے کہ تمہارا، شوہر کہتے تمہارا ہے، کسی کا نہیں ہوا. اس کا مطلب دونوں کا رہا بھی آدھا آدھا. آپ یہی تو کہہ رہے ہیں نا. نہیں یہی کہہ رہا ہوں، لیکن اس میں ملکیت دونوں کی ہے، کسی کی بھی رہے گی. نہیں دونوں بھی یہ شرط ہے، دونوں المسلمون علی شروطہم ہے نا. علی کل حال ہم نے کہا یہ مسئلہ مشکل اور ایسا نہیں ہوتا ہے جیسے آپ کہنے مفروضہ ہے آپ کا. نہیں ایسا مفروضہ ہے، ایسے بنا بھی تو بنایا جا سکتا ہے. نہیں بھائی یہی تو چیز ہے، تو زندگی میں اپنے ہو جائے ایک کا، یہ قبول کر لے کہ ہاں بھائی میرا ہے. پہلے مرنے والا ہے تو پتہ نہیں. نہیں پھر وہی تو ہے، کم نفاذ کیا ہوگا بعد میں ہوگا، تبھی کسی کے نہیں ہوا نا. یہاں پر آج کل معاشرے میں جو ڈر لگا ہے لوگوں کو، یہی ڈر لگا ہے یہی زندگی میں کہہ دے کہ اب تمہارا ہو گیا ہے، اور پہلے وہ مر گئی تو ٹھیک ہے شوہر کا ہو گیا. کیسے ہو جائے گا؟ عجیب ہے. آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں تمہارا ہو گیا، تمہارا ہو گیا، میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. مثال کے طور پر شوہر نے بیوی کو دے دیا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ بیوی کا ہی پہلے انتقال ہو، تو ٹھیک ہے، تو پھر وہ وراثت میں چلا جائے گا. بالکل جائے گا وراثت. ہاں تو وہی وراثت میں جائے گا. تو وہ ہاں بھائی یہی تو ہے، لیکن اس میں یہ شرط نہ رہے کہ ہاں بھائی تمہارا ہے،
ٹھیک ہے شوہر تمہارا ٹھیک ہو گیا. وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے ایک چیز جو ہے متعین ہو جائے. کسی متعین کرنے میں کسی کو اشکال نہیں ہے, متعین کر دیں گے, لیکن کس کی علی کل حال یہ ہے کہ یہ کیا ہے, ایسا نہیں چلتا ہے. ضروری ہے کہ ایک چیز متعین ہو, یہ کس کا ہے, اور یہی چیز بعد میں جھگڑے کیا سبب بنے جائے گی. نہیں, شریعت کی روشنی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ورنہ لوگ تو ایسی نارمل تو ایسی فیصلہ کر لیتے ہیں. شریعت کی نظر میں یہی ہے کہ یہ چیز جب تک شریعت کی طور میں اس کو کیسے حل کیا جائے گا, متعین نہیں ہو پایا ہے تو اس کو کیا ہے وہ وراثت کے طور پہ جائے گی وہ چیز. جی, اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہے شیخ محترم, ایک لڑکی بغیر یعنی ولی کے اس نے شادی کی اور یعنی گھر سے بھاگ کر شادی کی, اس کے بعد دونوں میں لڑائی ہوئی, پھر ماں باپ نے مل کر ایک دوسرے لڑکے سے انہوں نے اس کا نکاح کر دیا. نکاح کے وقت یا شادی کے وقت جو ہے اس کو حیض آیا, لیکن لڑکی یہ سمجھتی رہی کہ وہ جو ہے وہ حیض نہیں بلکہ اس کا حمل تھا جو ضائع ہو گیا تھا. اب اس چیز کو لے کر وہ متفکر ہے اور سوچتی ہے کہ میرا نکاح ہوا یا نہیں ہوا, یا میں کیسے اپنی زندگی گزار رہی ہوں, اس کا کیا؟ علی کل حال اگر اولاً تردد ہے, اسے یقین نہیں ہے, اسے یقین نہیں ہے تو یہ نکاح منعقد ہے, نکاح منعقد ہے. البتہ یہ ہے کہ دونوں کا اتصال ابھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر وہ شبہ ہے کہ ہاں حمل سے ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا جو مثلا موقف اس سلسلے میں ہے کہ زانیہ عورت کا نکاح منعقد ہو جائے گا, البتہ اگر وہ زنا سے ہے تو استبراء ضروری ہے, استبراء ضروری ہے. جی جی, اگلا سوال ہے, بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم, اگر کسی عورت کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہو کسی گناہ وغیرہ پر, جبکہ قرآن میں آتا ہے کہ یعنی خوف کے ساتھ رجا امید بھی ہونا چاہیے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر کسی کو صرف خوف ہو اور وہ اللہ سے نا امید ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں معاف کرے گا, تو ایسا کا کیا حکم ہے؟ کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے, اور امید رکھیں انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اسے سمجھایا جائے, اسے بتلایا جائے. اور ظاہر بات ہے یہ ہونا چاہیے کہ انسان جب تک چلتا پھرتا محنت کرتا کوشش کرتا ہے اس وقت تک خوف کو غالب رہنا چاہیے, لیکن جب بالکل آخری وقت آ جائے تو ایسے موقع پر انسان کو چاہیے کہ رجا کو غالب رکھے. جی, اگلا سوال ہے, بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم, اگر ویسٹرن ٹوائلٹ یوز کرنے کے بعد کیا غسل کرنا ضروری ہے نماز کے لیے, یا ایسے ہی غسل کرنا کیا مطلب, وہ پورا ناپاک تو ہو نہیں گئی ہے, غسل کرنا ضروری ہے. جی, غسل تو ناپاکی کے اوپر ہے نا. اب اس سے خطرہ ہے کہ کہیں چھینٹے پڑ گئے ہیں, یہ لگ گئے ہیں, وہ لگ گئے ہیں, تو اس کو صاف کر لے اور نماز پڑھ لے. جی, بہت ہے, کپڑے تبدیل کر لے, لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ویسٹرن جو ٹوائلٹ ہے ہر ایک اس کو جو اس میں چھینٹے ہی پڑے, ہے نا, آدمی احتیاط سے کام لے. جی جی, اگلا سوال ہے, بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم, آج کل جو چلتا ہے مارکیٹ میں نو کاسٹ EMI پر کوئی چیز خریدنا کیسا ہے؟ اللہ عالم, میں جو ہے ان نئے جو تجارتی اصول ہیں میں نہیں جانتا, کسی اور سے پوچھ لیں, آپ کو معلوم ہو تو آپ بتا دیں. یعنی یہی مطلب کہ یعنی جو چیز مارکیٹ میں 2000 کی ہے, کیش بھی لیں گے تو 2000 میں ملتی ہے, اور اگر ہم اس کو قسطوں پر بھی لیں گے تو بعض بینک والے جو ہے نا بنا کسی اضافے کے پیسے کے, سود کے, وہی ریٹ میں دے رہے ہیں. تو کوئی حرج نہیں اس میں سے, کیا لیکن اس کے پیچھے کچھ چارجز لگتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اس کو رجسٹریشن کرنا ہے, اس کے 100-200 ایسے, کوئی حرج نہیں اس میں, کوئی حرج نہیں. دوسرے نام سے اگر پیسہ لگ جائے تو کیا, کوئی حرج نہیں, تو جائز ہے, کوئی حرج نہیں. جی, انٹرسٹ کے نام پہ نہیں لگنا چاہیے. نہیں, انٹرسٹ وہاں پر انٹرسٹ تو ہے بھی نہیں نا. ایک چیز ہوتی ہے, میں اس کو لے رہا ہوں, جی جی, ہے نا. آپ آج گاڑی لینے جاتے ہیں تو آپ جہاں سودا ہوا اس کے بعد جو ہے آپ لکھوانے جائے تو نام لگے گا نہیں لگے گا, اس کا تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو خارجی چیزیں ہیں. اللہ یہ کہ اس سلسلے میں جو ہے جانتے ہیں آج یہ بنیوں کا زمانہ ہے, یہ تو پیشاب بھی کسی کو مفت میں نہیں دیتے, اس میں کوئی چال ان کی ہے, اور کیا چال ہے میں نہیں جانتا, لیکن جہاں تک اصل مسئلے کا تعلق ایسا کوئی ہے تو یہ جائز ہوگا. لیکن جب اس کی دوسری تفصیلات جب سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ ہاں بھائی اس میں کوئی ناجائز شرک تو نہیں ہے. جی جی, اگلا سوال ہے, بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم, اگر دو لوگ شادی کے بغیر نکاح کے یعنی اکٹھے رہے اور ایک بچہ بھی ہو گیا, پھر اس کے بعد شادی کر لی, پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی, مسلمان ہو گئے, اب اس بچے کی کیا حیثیت ہوگی؟ کیا وہ ماں باپ کی طرف منسوب ہوگا, یا اور اس طریقے سے وراثت میں اس کا حق ہوگا یا نہیں؟ یعنی پہلے وہ کافر تھے؟ جی جی, یعنی غیر مسلم تھے, ایک ساتھ رہتے تھے. کیا ان کے یہاں نکاح کا ایک طریقہ جائز تھا؟ اکید نہیں ہوگا, ظاہر سی بات ہے. نہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ بچہ باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگا, ماں کی طرف منسوب ہوگا.
باپ کی وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا. جی اگر اس معاشرے میں اس کو اگر عیب نہیں جانا چاہتا تو اگر جو ہے یہ ہے کہ ہاں شادی کے یہی طریقہ ہے کہ ہاں بھائی میاں بیوی آپس میں طے کر لیں اور لوگ اس کو قبول بھی کر لیں تو کوئی وجہ نہیں. جی جی نہیں اگر وہاں پر ایک طریقہ تھا وہاں پر لیکن دیکھیے بسا اوقات ایک طریقہ شیخ ہوتا ہے لیکن معاشرے میں اس کو شادی نہیں کہتے. جی جی میاں بیوی نہیں کہتے. جی ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے آج کل یورپ وغیرہ میں چل رہا ہے شادی بعد میں کریں گے پھر ہم تجربہ کر رہے ہیں تو اس کو وہ بھی شادی نہیں کرتے اور جانتے ہیں اس چیز کو وہ لوگ جو ہے اخلاقی طور پر بھی اچھا نہیں سمجھتے. یہ اس میں حکم نہیں آئے گا. جی 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 یعنی اگر اس طریقے کا اگر معاملہ ہو جائے گا تو پھر وراثت میں بھی حصہ نہیں ملے گا. ہاں باپ کی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. ماں کی وراثت میں تو ملے گا, اس کا بیٹا ہے, اس کے پیٹ سے نکلا ہے. جی جی لیکن اگر واقعی بھی معلوم ہو جائے کہ اگر یہ اسی کا لڑکا ہے پھر بھی نہیں ہوگا. بھلے نہیں ہوگا, اس لیے کہ زنا سے جو نسل چلنے کا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم اگر کسی کو مار لگنے کی وجہ سے دانت وغیرہ ٹیڑھے ہو جائیں تو اس کو سیدھے کرنے کا حکم کیا ہے؟ بالکل کرانا چاہیے, ایک علاج ہے. جی ایک علاج ہے. وہ صحابی جن کا دانت ٹوٹ گیا تھا تو انہوں نے پہلے کیا دانت لگایا, پھر آپ نے سونے کے دانت لگوا لیا ہے کہ نہیں, یا ناک ٹوٹ گئی تھی ہے نا, تو کوئی حرج نہیں ہے بطور علاج کے, کوئی حرج نہیں, بلکہ کرانا چاہیے, اصلاح کرانی چاہیے اس کی. انسان کی سے خوبصورتی اللہ نے جو دی ہے اس سے فرق پڑتا ہے, کہ علاج کرانا ضروری ہے. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر کوئی شخص اگر بغیر میوزک کے یعنی ایڈ آتے ہیں, ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے, اس میں میوزک آن کرنے اور آف کرنے کا بھی آپشن رہتا ہے اور کوئی اس میں جاندار چیز نہیں ہے, کوئی حرام چیز نہیں ہے, حلال چیزوں کے تعلق سے ایڈ آتا ہے, اس کو دیکھ کر پیسے کمانا کیسا ہے؟ دیکھ کر پیسے کمانا یعنی اس ایڈ کو اگر اس کی ویڈیو دیکھا جائے اس میں سے اس کو پیسے ملتے ہیں. جو دیکھے اس کو پیسے ملتے ہیں, مجھے بھی دکھائیے بھائی, میں بھی پیسہ مجھے ملا کرے. نہیں ایسے ہیں ویب سائٹ وغیرہ چلتا ہے, مطلب ان کا ایڈ چل رہا ہے, اس کا مطلب وہاں سے اس کو پیسے آتے ہیں, کوئی طریقہ کار ہے اس طریقے. واللہ عالم, میں نہیں جانتا, اس لیے کہ جانتے ہیں اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے. کسی بھی مسئلے کا حکم جب تک اصول اس کے ضابطے کیا ہیں, ایسے کوئی کسی کو پیسہ نہیں دیتا, شیخ کوئی کسی کو ایسے پیسہ نہیں دیتا ہے. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر رضاعت میں شک ہے, یعنی کہ ایک مرتبہ پیا تھا, 2 یا 3 مرتبہ, تو یہاں پر اگر یقین زیادہ ہے کہ 1 مرتبہ, تو کیا وہاں پر نکاح کرنا بہتر ہے یا اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے؟ بھائی چھوڑ دینا بہتر ہے. مشکوک ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے کہا تھا اس بچے کے بارے میں جس کو فلاں دوا, تو آپ نے فرمایا کہ احتجبی عنہ, اس سے تم پردہ کرو. تو جہاں مشکوک ہے وہاں اس کو چھوڑ دینا ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں, لیکن فلاں کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس کو دودھ پلایا ہے, یعنی گویا محرم میں, لیکن اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. آپ نے فرمایا اس سے شادی نہ کرو. مشکوک معاملہ رہا نا, تو ایسے دع ما یریبک الی ما لا یریبک. سامعین کرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں, یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں, عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس, مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.